اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محی الدین بھائی کا ہے آج کیا تاریخ ہوگی؟ 18۔ اس کے بعد نعمان بھائی بھی ہیں، جمیل بھائی کدھر ہے؟ جمیل بھائی تو تھے ابھی، کتابیں لینے گئے۔ محمد جاوید بھائی بھی ہیں، جاوید بھائی بہت ٹلے مار رہے ہیں۔ افضال بھائی اور اشرف بھائی وہ بیٹھے ہیں۔ عشاء کے بعد تو ہوں گے نا تھوڑی دیر، 10 منٹ مل جائیں گے، آرام سے قیمتی وقت ہے، آرام سے بیٹھے عشاء کے آپ کا بھی 10 منٹ مل جائے گا عشاء کے بعد۔ فوراً تو نہیں جانا ہے، عشاء کے بعد آپ بولیں گے فجر تک آپ کے ساتھ ہے اور رکوع میں رہا۔ نہیں مجھے فجر والا کام نہیں کرا، فجر سے پہلے والا وہ میں گھر میں ہی صحیح ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ رقم الورقہ 95، یہی ہے نا، 85، ٹھیک ہے، 85 نمبر 85۔ خالی سنوں گا دیکھوں گا۔ ہاں صحیح ہے، میں کام پہ گیا ہوتا ہے، جاب پہ گیا ہوتا ہے، اچھا بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا۔ چلے بھائی، صفحہ نمبر 85، الدرس التاسع والثلاثون، یہ ہے 39واں سبق، 39۔ خالد، اب یہاں پہ تثنیہ کا ذکر ہے، کل ہم نے مفرد کا ذکر پڑھا، یعنی کہ ایک بندہ، کوئی ایک ہونا، تو پھر اب یہاں دو کی بات ہو رہی ہے تثنیہ کی، تو کہتے ہیں خالد و شاہد اخوان، خالد اور شاہد دونوں بھائی ہیں۔ ہما تلمیذانی فی المدرسہ، اب ہما آپ کو پتہ ہے، ہاں وہ دونوں، ہاں وہ دونوں، ہما دونوں، ہاں دونوں شاگرد ہیں، فی المدرسہ تھی مدرسے میں، شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، طالب علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یوں آتا کہ ہما طالبانی، تو پھر وہ طالبان دونوں ہو جائے گا خاص۔ یقومان فی الصباح الباکر، ہاں قام یقوم اٹھنا، اور یقومانی ہو جائے گا دونوں کے لیے، کہ وہ دونوں اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں صبح میں جلدی۔ وَيَتَوَضَّعَانِ، اب یہ دو کے لیے چل رہا ہے، وہ دونوں وضو کرتے ہیں، دونوں وضو کرتے ہیں۔ وَيُصَلِّيَانِ فِي الْمَسْجِدِ، اور وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں۔ وَيَتْلُوَانِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، اور وہ دونوں تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی۔ ثُمَّ يَتَنَاوَلَانِ الْفَطُورَ، پھر ناشتہ کرتے ہیں، ہاں تناول کرتے ہیں یعنی کہ کھاتے ہیں، فطورہ ناشتہ۔ وَيَأْخُذَانِ الْكُتُبَ، پھر وہ دونوں کتابیں لیتے ہیں۔ وَيُسَلِّمَانِ عَلَىٰ أُمِّهِمَا وَأَبِيهِمَا، پھر وہ دونوں اپنے ماں کو اور باپ کو سلام کرتے ہیں، اور وہ دونوں سلام کرتے ہیں اپنی والدہ پر، دونوں یعنی کہ، اور دونوں اپنے والد پر۔ وَيَذْهَبَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، پھر جاتے ہیں مدرسے کی ہاں طرف وہ دونوں، اور وہ دونوں جاتے ہیں مدرسے کی جانب۔ ہما يتعلمان فی الصف الاول، وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں صف اول میں، ہاں صف اول یعنی کہ درجہ اولا، پہلا سال اول، کلاس اول میں تعلیم حاصل، ہاں یعنی کہ سال اول ان کا پہلی کلاس ہے، پہلا سال۔ یدخلان الی الفصل، دونوں داخل ہوتے ہیں کلاس میں، فصل میں۔ وَيُسَلِّمَانِ عَلَىٰ أُسْتَاذِهِمَا، وہ دونوں سلام کرتے ہیں اپنے استاد استاد
یعنی کہ دونوں اپنے استاد پر، استاد ایک ہی ہے. وَيَجْلِسَانِ بِأَدَبٍ، اور بیٹھ جاتے ہیں دونوں ادب کے ساتھ. ہاں دوبارہ کرتے ہیں، ادب کے ساتھ. وَيَسْتَمِعَانِ إِلَى الْأُسْتَاذِ، اور متوجہ ہو جاتے ہیں اپنے استاد کی طرف. ہاں غور سے سننا بھی ہوتا ہے اور صرف سننا، اور دونوں سنتے ہیں استاد کی بات. وَلَا يَلْتَفِتَانِ إِلَى الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ، اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، نہ ہاں. دائیں نہ بائیں. اب اس کو دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں کیونکہ اس میں مشکل الفاظ ہیں تھوڑے. الدرس التاسع والثلاثون، سبق نمبر 39 ہے. التلمیذان، کل ہم نے پڑھا تھا التلمیذ فی المدرسہ، پچھلا سبق جو تھا کہ ایک شاگرد مدرسے میں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں دو شاگرد، دو طالب علم مدرسے میں. خالد و شاہد اخوانی، خالد اور شاہد دونوں بھائی ہیں. ہما تلمیذان فی المدرسہ، وہ دونوں مدرسے میں شاگرد ہیں. یقومان فی الصباح الباکر، دونوں اٹھتے ہیں جاگتے ہیں صبح میں جلدی. ویتوضعان، اور دونوں وضو کرتے ہیں. ویصلیان فی المسجد، اور دونوں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں. ویتلوان القرآن الکریم، اور دونوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. ثم یتناولان الفطور، پھر دونوں ناشتہ کھاتے ہیں، ناشتہ تناول کرتے ہیں. ثم پھر ویأخذان الکتب، اور دونوں لیتے ہیں اب کتابیں. ویسلمان، اور دونوں سلام کرتے ہیں علی امہما و ابیہما، اپنی والدہ پر اور اپنے والد پر دونوں. ویذهبان الی المدرسہ، اور دونوں جاتے ہیں مدرسے کی طرف. ہما یتعلمان فی الصف الاول، دونوں پڑھتے ہیں پہلے سال کی کلاس میں، صف اول میں. یدخلان الی الفصل، کلاس میں دونوں داخل ہوتے ہیں. ویسلمان علی استاذہما، اور دونوں سلام کرتے ہیں اپنے استاذ پر. ویجلسان بادب، اور دونوں ادب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ویستمعان، اور سنتے ہیں دونوں الی الاستاذ، استاذ کی طرف، استاد کی بات. ولا یلتفتان، اور دونوں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے. الی الیمین او الیسار، دائیں طرف یا بائیں طرف. یمین سیدھی طرف اور یسار الٹی جانب، ٹھیک ہے نا. من انتما یا خالد و شاہد، اے خالد اور شاہد تم دونوں کون ہو. نحنو، ہم، جب ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں، تو ہم دونوں کے لیے نحنو، نحنو اخوانی و تلمیذانی، ہم دونوں تو بھائی ہیں اور شاگرد ہیں. متا تقومانی، کب تم دونوں اٹھتے ہو، جاگتے کب ہو. اور جاگنا بھی آتا ہے اسی سے ہی، یقوزو کر کے آتا ہے اسی طرح ہیں. متا کب، کب. اور اذا جب. متا تقومانی، کب تم دونوں جاگتے اٹھتے ہو سو کر. تقوم فی الصباح الباکر، نقوم ہم اٹھتے ہیں صبح میں جلدی. باکر یعنی کہ جلدی، صبح سویرے، سویرے بھی ہمارے یہاں جلدی کے لیے استعمال ہوتا ہے، صبح سویرے. این تصلیانی، کہاں دونوں نماز پڑھتے ہو تم. تم دونوں آ رہے تو سے، تا آ رہے نا تو یہ تم کے لیے. اور صلیان، یا الف کے بعد الف نون جو آ رہا ہے یا کے بعد، یہ بتا رہے کہ دو، تثنیہ دو. نصلی فی المسجد، ہم دونوں مسجد میں نماز پڑھتے. حل تتلوان القرآن الکریم، کیا تم دونوں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو. نعم، جی ہاں. نتلو القرآن الکریم، ہم قرآن کریم کی دونوں تلاوت کرتے ہیں. حل تسلمان علی امکما و ابیکما، کیا تم دونوں سلام کرتے ہو اپنے والدہ اور والد کو. نعم نسلم علی امنا و ابینا، جی ہاں ہم دونوں اپنی والدہ اور والد کو سلام کرتے ہیں. متا تذهبان الی المدرسہ، کب تم مدرسے جاتے ہو. ٹھیک ہے دونوں. نذهب الی المدرسۃ صباحا، ہم صبح کی طرف، صبح کو مدرسے کی طرف جاتے ہیں. کیفا تجلسان فی الفصل، کلاس میں کیسے تم دونوں بیٹھتے ہو. نجلس فی الفصل بادب، ہم دونوں کلاس میں ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. متی تعودان الی البیت، کب تم دونوں لوٹتے ہو گھر کی طرف. نعود الی البیت مساء، ہم لوٹتے ہیں گھر کی طرف
شام کو، مساءً شام کو، صباحاً صبح، مساءً شام کو، لیلاً رات میں، اور نہاراً دن میں۔ حل تذاکران فی اللیل، کیا تم دونوں یاد کرتے ہو رات میں اپنا سبق؟ نعم نذاکر فی اللیل، مذاکرہ کرتے ہو؟ نعم جی ہاں، ہم دونوں مذاکرہ کرتے ہیں رات میں۔ متی تنامانی، کب تم دونوں سوتے ہو؟ نام ینوم، ٹھیک ہے نا، ہاں، الصلاۃ خیر من النوم، نوم نام ینوم، ننام بعد العشاء، ہم دونوں سوتے ہیں آفٹر عشاء، ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ عابد عربی میں، اردو میں بتا رہے اور کہہ رہے عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ ترجم اردیہ بالعربیہ، عابد اور عارف دونوں بھائی ہیں۔ عابد و عارف اخوان، ہاں، اخوانی، جیسے یہاں بھی آیا تھا، خالد و شاہد اخوان، اخوانی، اخوان، عابد و عارف اخوان۔ اگلا صفحہ کرا آپ نے؟ زیادہ آگے آ گئے۔ عابد اور عارف دونوں بھائی ہیں۔ عابد و عارف اخوان، وہ دونوں نیک اور ذہین لڑکے ہیں۔ تو وہ دونوں کے لیے آتا ہے وہما، ہما، وہما، وہ دو، اور وہ دونوں تو وہما، اگر صرف وہ دونوں تو ہما۔ صالح و ذکی، ہاں، ہما صالحانی و ذکیانی، صالح و ذکی، نیک اور ذکی ذہین، تو الف نون لگا دیں گے۔ ہما وہ دونوں، صالحانی نیک ہیں دونوں، و ذکیانی اور دونوں سمجھدار ہیں، ذہین ہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں، نکلنا کیا کہتے ہیں؟ ہاں، خرج یخرج سے آتا ہے، یخرجان من البیت صباحا، ٹھیک ہے نا، یخرجان من البیت صباحا، اور مسجد کو جاتے ہیں، وذهبانی ہاں، ویذهبانی الی المسجد، الی المسجد، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ صلی یصلی تو ویصلیانی، ویصلیانی، ویصلیان الصلاۃ بالجماع، ویصلیان اور نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ نماز، ویصلیان اور دونوں پڑھتے ہیں صلاۃ نماز، بجماعت جماعت کے ساتھ، اور مع الجماع بھی کہہ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ۔ پھر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں، یجلسانی، ثم یجلسانی، جلس یجلس بیٹھ جانا، یقومانی تو کھڑا ہونا، ثم یجلسانی، ہاں، پھر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، ثم یجلسانی بادب، اور ذکر کرتے ہیں، ویذکرانی، اور ذکر کرتے ہیں، ویذکرانی۔ تھوڑی دیر بعد گھر لوٹ آتے ہیں، رجع یرجع لوٹنا، ویرجعان بعد قلیل الی البیت، ویرجعان الی البیت بعد قلیل، ویرجعان اور دونوں لوٹ جاتے ہیں، الی البیت گھر کی طرف، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد، ناشتہ کرتے ہیں اور اسکول چلے جاتے ہیں۔ ہاں، تناول یتناول، تناولانی، ہاں، ویتناولان فطورا، ویتناولان الفطور، اور اسکول چلے جاتے ہیں، ویذهبان الی المدرسہ، فطور ناشتہ، طعام، اور طعام کھانا، عام کھانا جو ہے، عام کھانے کو کہتے ہیں۔ چلیں بھائی، تناول یعنی کہ نوش فرمانا، جیسے کہتے ہیں کہ کھانا نوش فرمائے، نوش فرمائے نہیں، نوش
فرمائے، یعنی کہ کھانا شروع کر دیں. وہ طعام کھانا، عام کھانا بس. اور اس کھانے کے لیے جو ہے نا طعامہ بھی کہتے ہیں کہ طعامت طعام، کھانا کھائیے نا. طعامت طعام، طعامہ کھائیے، کھائیے. طعام کھانا، کھانا کھائیے، کھانا کھائیں جیسے ہم کہتے ہیں. طعامت طعامہ. ہاں انا و محمود اخوان، میں محمود کا بھائی ہوں. ہاں میں اور محمود دونوں بھائی ہیں. کا بھائی کے لیے تو آئے گا لی اخوان، لی آئے گا کا بھائی ہوں. اور محمود بھائی ہیں. انا میں و محمود اور محمود اخوانی دونوں بھائی ہیں ہم. نتعلم فی الصف الاول، ہم درجہ اول میں پڑھتے ہیں. ہاں ہم کلاس اول میں پہلے سال میں پڑھتے ہیں. نرجع من المدرسۃ الی البیت، رجع یرجع لوٹنا. ہم لوٹتے ہیں مدرسے سے گھر کی طرف. ہاں ہم دونوں لوٹتے ہیں. یہ دو کی ویسے بات ہو رہی ہے. وَنُسَلِّمُ عَلَى وَالِدِنَا وَوَالِدَتِنَا، اور ہم دونوں سلام کرتے ہیں اپنے والدہ کو اور والد کو. ہاں اور ہم اپنے والدہ اور والد اور والدہ کو دونوں کو سلام کرتے ہیں. وَنَأْكُلُ الطَّعَامَ، اور ہم کھانا کھاتے ہیں ہم دونوں. ہاں اور ہم کھاتے ہیں. دیکھیں اکل یأکل اور طعام یطعم بھی کھانا ہی ہے. وَنَسْتَرِيحُ قَلِيلًا، ہم دونوں تھوڑا سوتے ہیں. ہاں تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. استراح یستریح، آرام کر لینا. استراحت راحت سے، راحت اختیار کرنا، استراحت. وَنَسْتَرِيحُ قَلِيلًا، اور ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. وَنَلْعَبُ ثُمَّ نَجْلِسُ وَنَقْرَأُ دُرُوسَنَا وَنَحْفَظُهَا. وَنَلْعَبُ، لعب یلعب کھیلنا. انما الحیات الدنیا لعب، بے شک دنیا کی زندگانی کھیل ہے، تماشا ہے. وَنَلْعَبُ، اور ہم دونوں کھیلتے ہیں. ثُمَّ نَجْلِسُ، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. وَنَقْرَأُ، اور ہم پڑھتے ہیں. دروسنا، اپنا سبق. وَنَحْفِظُهَا، اور ہم اسے یاد کرتے ہیں. وَعِنْدَمَا يَأْتِي وَقْتُ الصَّلَاةِ، اور جیسے ہی نماز کا وقت آ جاتا ہے. عطا یأتی، آ جانا، آنا. وَعِنْدَمَا، اور جیسے ہی، فوراً ہی، یأتی آ جاتا ہے. ہاں وقت الصلاۃ، نماز کا وقت. ندع الکتب، اور جاتے ہیں مسجد کی طرف. نہیں، نزع یزع، نذهب، وضع یضع، اچھا رکھنا. رکھتے ہیں کتاب. اور ہم رکھ دیتے ہیں کتابیں. وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور ہم جاتے ہیں مسجد کی طرف. مسجد کی جانب. وَنُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. جماعت کے ساتھ. کہتے ہیں فعل مضارع کے واحد کے صیغے سے تثنیہ بنانے کے لیے، یعنی ایک کے صیغے سے دو ڈبل بنانے کے لیے. ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، اس سے دو بندوں کی بات بنانے کے لیے ہم صیغے میں کیا کرتے ہیں، اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیتے ہیں. یہ سادی سی بات ہے، شروع سے ہی بتا رہے ہیں آپ کو. جیسے یدخلو، وہ ایک مرد داخل ہوتا ہے، اس سے آپ بنانا چاہتے ہیں وہ دو مرد داخل ہوتے ہیں، الف نون آخر میں بڑھا دیں بس. یدخلو کے یدخلانی، یدخلو سے یدخلانی، تذہبو سے تذہبانی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نذہبو سے نذہبانی. اس طرح بناتے چلے جائیں تو ڈبل ڈبل بنتا چلا جائے گا. تو انہوں نے ایک دو بتا دیا. اب اگلے سبق میں دو سے زیادہ جمع کی بات کریں گے، تین یا اس سے زیادہ. اب اس کی مشق کریں ایک اور دو کی، تاکہ آسانی ہو جائے. چلے بھائی فقہ پہ آ جائیں. ہاں تجوید ہے آج. ہاں تجوید کا نمبر ہے نا. پہلے ہم اس کو ایسے ہی پڑھ کے جا رہے ہیں سارا، پھر ہم اس کو دوبارہ قرآن کے ساتھ پڑھیں گے. قرآن بھی کھولیں گے جب تک ہمارا نورانی قاعدہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہو جائے گا پورا. تو قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اس پہ جاری کریں گے، قرآن پہ، کہ قرآن میں اس کی مثالیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے نکل رہی ہیں وہ دیکھیں گے. اب بات آ گئی ہے یہاں پر. نمبر 29.
हाँ, सफ़ा नंबर 29 पे आ जाए। सबक नंबर 23 नंबर सबक है। हुरूफ गुन्ना और इख्फा। मीम साकिना का हमने हाल पढ़ लिया था, नून साकिना और मीम साकिना। ठीक है, नून साकिन और मीम साकिन जब होते हैं तो उनके अंदर जब नून साकिन की हालत होगी तो 4 चीज़ें होंगी, इदगाम, इख्फा, क़ल्ब और इसी तरह इजहार, ये सारी। और जब नून के बाद मीम साकिन की बात आ जाएगी तो इसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, इजहार होगा, इदगाम होगा और इख्फा। इसके अंदर क़ल्ब नहीं होता। अब हुरूफ गुन्ना इख्फा की बात हो रही है, यानी कि पहले ये समझें कि इख्फा क्या होता है। कहते हैं इख्फा की हकीकत ये है कि नून और मीम की आवाज़ को बग़ैर तशदीद गुन्ने के साथ इस तरह निकालना कि वो मखरज से साफ ना निकले, छुपे। इख्फा खफ़ी से, खफ़ी कहते हैं छुपने को, आवाज़ छुपे बल्कि कुछ अधूरी सी ज़ाहिर हो। इख्फा की हालत में नून और मीम को मुख्फ़ातुन कहते हैं। मुख्फ़ात यानी कि छुपे हुए हर्फ, छुप जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी ज़बान में भी बहुत से अल्फाज साइलेंट होते हैं, उर्दू में भी हमारे बहुत से अल्फाज हुरूफ वो छुपे हुए होते हैं, मख्फ़ी होते हैं। जैसे देखें मख्फ़ी में मैंने ख़ा को थोड़ा छुपाया, मैंने यूँ नहीं बोला मख्फ़ी, हाँ मख्फ़ी भी नहीं बोला, मख्फ़ी भी नहीं बोला। ऐसे ही हम कहते हैं कि भाई चूँकि, हालांकि असल लफ्ज़ होता है चूँ आन के, लेकिन चूँकि कह देते हैं। नून साइलेंट है, अलिफ साइलेंट है, अलिफ मद्दा साइलेंट, सब साइलेंट, छुपा दिया। तो ऐसे ही अरबी में भी होता है। अरबी तो इन तमाम ज़बानों का बाप है और वो तो असल ज़बान है जो अल्लाह ने उसके हिसाब से हमारे आज़ा और सारे जिस्म के आवाज़ निकलने के सारी चीज़ें अल्लाह ने उसी तरह बनाई, क्योंकि ये अरबी बोलने के लिए बनी है। ये अरबी के अलावा कोई ज़बान बोलने के लिए हमारा ना ज़बान बनी है, ना दांत बने, ना मुंह बना है, ना कुछ। सारा कुछ जो है ना, हलक, बांसा, हर चीज़ ये अरबी बोलने के लिए अल्लाह ने बनाया। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे? तो वहाँ अरबी बोली जाती थी। ये तो इन्होंने अपने मतलब अंदाज़ को बिगाड़ा है, तो अंग्रेज़ी शुरू करी, किसी ने उर्दू शुरू करी, किसी ने फ़ारसी बनाई, किसी ने हिंदी बनाई। हर एक ने अपने मतलब की ज़बानें भी बना के बैठ गए। जैसे अपने मतलब के दीन बना के लोग बैठ जाते हैं, 1.5 इंच की मस्जिद भी बना के बाज़ बैठ जाते हैं। बाज़ लोग कब्ज़े की भी बनाते हैं और बाज़ ख़रीद के भी बनाते हैं, तब भी लोग बोलते हैं कि भाई पता नहीं नमाज होती है नहीं होती है। हालांकि कब्ज़े की बेवा की जगह पे मस्जिद बना के बोलते हैं कि हमारी नमाज सही है। और मुझे बोल रहा है एक बंदा इन्हीं में से, उधर बैठे हुए थे, किसी ने दुआ के लिए बुलाया था तो वहाँ पर वो कह रहे कि आप, हैरत है ना कि, तो बस ये चीज़ है भाई। बेचारी औरतें रो रही हैं, जाके हमारे प्लॉट थे और शौहर ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करी, बनाया। अभी तो हमें इससे कुछ फ़ायदा हो जाता, आपने कब्ज़ा करके उस पर मस्जिद बना दी, जायज़ थोड़ी है, हराम है ये। बस अल्लाह बचाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हैरत है, पर वो गलत तालीम दे देते हैं ना। हाँ, ख़रीद के बाकायदा बनाइए। चले भाई, इख्फा की हालत में नून और मीम को मुख्फ़ातुन कहते हैं। हुरूफ गुन्ना कितने हैं? कहते हैं हुरूफ गुन्ना सिर्फ नून और मीम ही हो सकते हैं और किसी हर्फ में गुन्ना नहीं होता। नून 3 हालतों में और मीम 2 हालतों में हर्फ गुन्ना होते हैं। कैसे? नून की तफसील ये है कि नून मुशद्दद, जैसे इन्ना नून मुशद्दद है। नून मुख्फ़ात यानी दोनों वो नून के जिसमें इख्फा हो रहा हो, छुपाया जा रहा हो। जैसे देखें कुन तुम नहीं कहते हैं, कुन तुम नहीं, कुन तुम, कुन नाक में आवाज़ आ रही है, नून छुप रहा है, इख्फा हो रहा है ये, कुन तुम, इस तरह। ऐसे यनमू जो है ना, या नून मीम और वाव के 4 हरफों में गुन्ना के साथ इदगाम होता है। या नून और मीम वाव
یا نون میم واو، جب یہ آ جائیں گے نا ان 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ ادغام، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے میں داخل کر کے مدغم کر کے پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ جیسے میں یشاء، دیکھیں نون مل گیا جا کر یا کے ساتھ، کیونکہ ینمو یا نون میم واو میں سے یا آ گیا. من یشاء نہیں بول رہے آپ کہ نون کو بھی ظاہر کرتے ہوئے جا رہے ہو، نون چھپ رہا ہے، آگے مدغم ہو رہا ہے. من یشاء مم ماء، یوں نہیں بول رہے من ماء، نون کو ظاہر نہیں کر رہے. نون کو ظاہر کرتے ہوئے پھر میم سے آگے ملائیں کسی بھی طرح، یہ نہیں ہوگا. نون مدغم ہو گیا، میم میم میں مل گیا، نون ہٹ گیا بیچ سے. مم ماء، ایسے ہی من نار، تو پہلا نون دیکھیں ہٹ گیا، میم میم سے جا کے نون سے مل گیا. ایسے میوال، نون ہٹ گیا اور میم واؤ سے جا کے مدغم ہو گیا. میم کی تفصیل یہ ہے کہ میم مشدد، جیسے ثم امی، تو پہلا میم دیکھیں ہٹ گیا، مدغم ہو گیا دوسرے میم کے ساتھ. ام حمزہ میم اگلے میم سے مل گیا. میم مخفات، جیسے وما ہم بمؤمنین، خلاصہ یہ ہے کہ حروف غنہ 5 ہیں. میم مخفات اس میں کیسے ہو رہا ہے، میم کیسے چھپ رہا ہے کہ وما ہم بمؤمنین. کون سا میم چھپ رہا ہے اس میں؟ میم مخفات، چھپا ہوا میم، وہ کیا ہے؟ وما ہم بمؤمنین. ینمو ہے نا، یا نون میم واؤ کے علاوہ یہاں پہ کیا آ گیا؟ با آ گیا، تو بس ٹھیک ہے نا، پھر تو اظہار ہو رہا ہے، یہاں پر میم ظاہر ہو رہا ہے نا. وما ہم کا میم ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے. خلاصہ یہ کہ حروف غنہ کل 5 ہی ہیں. اب آگے حمزہ شروع ہو رہا ہے، اس کو کل کرتے ہیں، وہ یعنی کہ جمعے والے دن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سبق نمبر 24. چلیں بھائی نورانی قاعدہ دیکھ لیں آپ. یہ کدھر ملے گی؟ یہ دکان پہ ملے گی، ملے گا. ادھر ہی کیا چیز؟ چائنا کٹنگ کی مسجد، چائنا کٹنگ کی مسجد پہ اگر کسی نے 6 پلاٹ خریدے، 6 پلاٹ خریدے، ایسے ہی تو نہیں ہے. ایک فتویٰ ایسا ہے حضرت گستاخی معاف کہ جو سرکار کی جگہ پہ قبضہ کیا ہو تو اس کو ہو جاتی ہے، مسجدوں کی جگہ ہے. ہاں اب اس مسجد پہ اگر آگے کسی نے مسجد بنا لی، ہاں تو وہ غلط، مقصد خود بنا لی ہاں تو صحیح ہے. مسجد تو اگر مسجد کے لیے مختص تھی تو جس نے بھی بنا دی مسجد تو صحیح رہے گی، مسجد صحیح. ہاں لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی اگر اسی اسکیم کے ٹھیکیدار ہیں، مالکان موجود ہیں، نہیں سرکاری اسکیم ہے نا، سرکاری ہے، تو وہ سرکار اگر اس پہ اپنا وقف کا بھی ہولڈ ڈال دینا تو کر سکتی ہے. آپ وہاں پہ مطلب آڑ نہیں پیدا کر سکتے ہیں، آڑے نہیں آ سکتے. آپ نے بنا دی، وہ آپ کا مسئلہ تھا، آپ نے پیسہ کیوں خرچ کیا. وہ اگر آپ سے چھین لینا تو وہ صحیح ہے. سرکار نے پھر اس کا نقشہ پاس کر دیا نا، کر دیا کہ بھائی چلاتے رہو، ٹھیک ہے تو صحیح ہے، جگہ اسی کے لیے تھی نا تو ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ایک پوری سوسائٹی بنائی، اچھے خاصے ادھر گھر ہیں، لیکن مسجد کی جگہ ہی نہیں بنائی. تو اب لوگوں نے خود ہی، جو خریدار تھے ادھر کے، انہوں نے خود ایک جگہ جو ہے نا مختص کر لی مل کر مسجد کے لیے، تو ٹھیک ہے. اس میں تو سرکاری کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. آج جو اس کا بلڈر ہے یا مالک ہے، اگر اس کو اعتراض ہوتا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا، ورنہ تو مسجد تو اس کو خود بھی بنانی چاہیے تھی، اس کی ذمہ داری تھی. جیسے اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو پھر وہ جو اگر مسجد کے لیے خریدنا جاتے ہیں نا تو بھی سستا دیتے ہیں، سستا کر دیتے ہیں، ہاں آسانی کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. ویسے تو ہر جگہ کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ اپنا گھر تک بھی بنا رہے ہو نا، تعمیر کر رہے ہیں گھر، تو سب سے بنیادی اور
شرعی اسلامی طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس گھر کے بھی نقشہ بننے سے بھی پہلے نا آپ انجینئر سے یہی بولیں کہ بھائی اس میں پہلے ایک مصلی کی جگہ آپ بنائیں، نماز پڑھنے کی جگہ ہمیں خاص بنا دیں، پھر باقی آگے نقشہ بنائیں۔ تو یہ ہر گھر کی ابتدا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسے ہی کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا بالکل، کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے نماز کی جگہ کو مختص کیا جدھر بھی آپ گئے، حتیٰ کہ آپ نے بڑے بڑے شہر بھی فتح کیے، حضرت عمر نے آدھی دنیا فتح کی، تو جس جگہ کو فتح کرتے تھے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھتے تھے کہ بھئی مسجد ادھر ہوگی، ڈھونڈ کے نا تلاش کر کے سارا پھیرا مار کے دیکھتے تھے کہ کون سی جگہ ایسی ہے جدھر سب آسانی سے نماز پڑھنے مسجد پہنچ سکتے، سب کو آسانی ہو جائے، تو پہلے مسجد بناتے تھے، پھر آگے کنسٹرکشن ساری پھر چیزیں بعد میں بن۔ بلکہ یہ تو ہمارے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، یہ جامعۃ الرشید اس کی ایک مثال بھی ہے کہ یہ سب گنجان ایسی علاقہ تھا غیر آباد، ایسے بنوری ٹاؤن کی مثال ہے، وہ اس سے بھی پرانی مثال ہے کہ حضرت نے آگے وہاں ایک درخت کے نیچے جو ہے نماز پڑھانا شروع کر دی، بس مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی، نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہیں بیٹھ جاتے تھے، جو آ گیا قرآن پڑھنے یا کچھ بھی حضرت نے پڑھانا شروع کر دیا، کرتے کرتے کہتے ہیں کہ آبادی ہو گئی آس پاس، اور اب دیکھیں کیسی آبادی ہے۔ تو یہ مسجد کی برکت سے ہی ہوتی ہے، ایسے ہی ادھر بھی ہوا ہے، یہ سب مسجد اور مدرسے کی برکت سے آبادیاں ہوئی ہیں، اور لوگ آباد ہوتے ہیں پھر اس جگہ پہ، کیونکہ برکت ایسی ہوتی ہے۔ خود آپ اس کائنات کا سب سے پہلا گھر جو بیت اللہ ہے اس کو دیکھ لیں، تو کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان سے بنوایا وہاں گھر، پھر اس کی جو بڑی بنا ہوئی ہے وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، آپ کو حکم ہوا آواز لگائیں تو آپ نے ہی بولا بھائی آواز کس کو جائے گی، اللہ آپ کس کو آواز لگوانے کو کہہ رہے ہیں، یہ تو صحرا ہے، سب پہاڑ ہے، ادھر کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ آواز لگائیں، یہ کام آپ کا ہے، پہنچائیں گے ہم۔ تو دیکھیں پھر کیسی آواز پہنچی ہے، شہر وہ تو دنیا ہی الگ ہو گئی، پوری دنیا سے لوگ وہاں جا رہے ہیں، ایک سے ایک دنیا کا پھل فروٹ ہر چیز وہاں پر کیسے پہنچ رہی ہے، تو یہ برکت ہے۔ تو یہ اللہ نے کر کے دکھایا ہے نا کہ دیکھو ہماری تو پہلا گھر اور آخری نبی، وہیں اللہ نے جوڑ دیا ان دونوں کو، یہ حقیقت ہے۔ چلیں بھائی، 4 لائنیں پڑھے گا بھائی۔ ہاں قاعدہ میں ہمارا کون سا تختی نمبر 9 ہے، حروف لین والی ہو گئی تھی نا کل پوری، اس سے آگے اب کون سی تختی ہے؟ تختی نمبر 9 ہے۔ چلیں بھائی تختی نمبر 9 پہ آ جائیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمانا، حمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، آوا، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتن، ملائیں گے نہیں، نی یعنی نون یا سے ملنا نہیں چاہیے، الگ کرنا ہے، آنیا، نیا، آنیہ، نی یعنی نیا، نیا، نی الگ یا الگ، نیا، آنیہ، جب تیز پڑھیں گے تو دیکھیں الگ رکھ کر پڑھیں گے، نیا، نی یا نی، نی یا تو نون یا سے نی، پھر یا زبر یا ہو جائے گا، نی یا، آنیا، آنیہ، آنیا، آنیہ، رکنا نہیں ہے، رکیں گے تو وہ نی ہو جائے گا، آنیا، آنیہ، آنیتن، آنیتن، نیتن، نیتن، نی یعنی نیا، نیتن، یہ مشق کرنی پڑے گی، یہ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بے ساختہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہوتا ہے، جب سلو موشن میں آؤ تو پکڑ میں آ جاتی ہے، ویسے ہم تیز موشن میں بھی پکڑ لیتے ہیں، فاسٹ موشن میں، لیکن سلو موشن میں وہ اور پکڑ میں آئے گی، آنیتن، آنیتن، اور آنیتن غلط، آنیتن۔ تو یہاں جو انہوں نے قواعد بتائے نا اوپر، یہ اصل میں ہے مشق حرکات کی تختی نمبر 9، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، مدہ، لین، تنوین، سب یہاں پہ ایک ہر لفظ کے اندر تقریباً آ رہے ہیں، اور یہاں پہ چند قواعد بھی انہوں نے بتائے، وہ یہ
کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہو جائے گا. حرف مدہ آپ نے کیا پڑھے تھے؟ واو الف یا. جب یہ ساکن ہو، واو ساکن اس سے پہلے پیش، الف اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے زیر. جب ان کے بعد حمزہ آ جائے گا تو ہمیشہ 4 الفی مد ہوگا. 4 الفی مد کے اس کو اتنا کھینچیں گے ایک کے بعد دوسری انگلی بند ہو جائے یا ایک کے بعد دوسری کھل جائے. جیسے جا، تو دیکھیں الف اس سے پہلے جیم پر زبر، حروف مدہ ہے. تو یہ مثال ہے. اسی کلمے میں ہے تو مد متصل اور مد واجب ہوگا. جیسے جا آ میں ایک ہی کلمے میں یہ سب ہے. اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں. جیسے دیکھیں انا انزلنا، تو انا نون الف، الف اس سے پہلے زبر اور پھر مد آ گیا تو 4 الف مد ہے یہ. اور پھر اگلے کلمے میں حمزہ آ رہا ہے انزلنا، تو یہ مد جائز اور مد منفصل، منفصل جدا لفظ کے اندر ہے. پھر قاعدہ نمبر 2، اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگا. اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. اس کی مقدار 5 الف ہے. جیسے دیکھیں آنا، دیکھیں یہ آنا تھا، آنا گویا. تو کہا کہ آنا یہ 5 الف مد ہے. آنا 5 الف تک کھینچا جائے گا. اور یہ کیا ہے کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون آ جائے تو وہاں بھی مد ہوگا. اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو مد لازم ہے، اس کی مقدار 5 الف ہے. یعنی کہ کیا مطلب؟ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد یہاں پہ حرف مدہ کیا ہے؟ ال. دیکھیں الف اس سے پہلے زبر ہے اور جب اس کو ہم نے آل کر دیا تو پھر لام ساکن اس سے پہلے زبر، پھر آگے حمزہ دوبارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آل تھا، آنا، آنا، لام ساکن اس سے پہلے زبر، اس سے پہلے بھی الف ہے. تو یہی ہے. اور اگر سکون وقف کی وجہ سے تو مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں. اس کی مقدار 3 الف ہوگی. اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو تو جب اس کو وقف کریں گے تو یہ وقف ہونے کی حالت میں اس کی حرکتیں ختم ہو رہی ہیں. تو 3 الف کھینچا کیونکہ 3 حروف ہیں. جیم واو عین. ایسے ہی خوف، خوا واو اور فا. ٹھیک ہے. اسی طرح قاعدہ نمبر 3، رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی پڑھتے ہیں اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے. غنہ کی مشق بھی آپ نے کری اچھی طرح. اور کہتے ہیں حروف ہلکی کے بعد اگر غنہ آ رہا ہوگا، اس کے بعد حروف ہلکی آ رہا ہے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. اس کی بھی مشق کریں. اور ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو غنہ ہو جائے گا. اور یہ بھی دیکھیں کہ وقف کس طرح سے کیا جاتا ہے. آخر میں جب کسی جملے پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کیا جاتا ہے اور آواز اور سانس دونوں کو ختم کیا جاتا ہے. جیسے گول تا پہ وقف کریں گے وہ ہا بن جائے گی وقف کی حالت میں. یہ بھی سیکھ لیں. ایسے ہی مد کا ہجہ مندرجہ ذیل دونوں طرح درست ہے. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، اس طرح بھی کرنا ٹھیک ہے. اور جیم زبر الف مد جا اور حمزہ زبر آ، جا آ. جیم زیر یا مد جی، حمزہ زیر، حمزہ زبر آ، جی آ، حمزہ زبر آ. جیم یا مد زیر جی اور حمزہ زبر آ، جی آ. دونوں طرح کا ہجے کرنا صحیح ہے. دونوں طرح سے ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ اندازہ ہو گیا ہوگا. یا ساکن نہیں پڑھیں گے نا. جیم الف یا ساکن نہیں بولیں گے لیکن زیر بولیں گے. جیم الف یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ. یعنی پہلے تمام حرفوں کا نام لے لیں اور پھر جو پہلے حرف پر زبر زیر یا پیش ہے وہ بتائیں.
پھر مت بتائیں. پھر ملائیں. پھر مت بتائیں. مد بھی بول سکتے ہیں, دوسرے انداز میں مد بھی بولا جا سکتا ہے, جیسے جیم الف یا مد زیر, اور جیم الف یا زیر بھی بول دے تو جی, یہ بھی ٹھیک ہے. مد نہیں بولا لیکن کھینچ رہا ہے, اس کے ذہن میں مد ہے. چلیں اب آنیتن ہو گیا, آنیتن, نون یا سے الگ رہے گا. ایلافی, یہاں سے اب آگے چلیں. حمزہ کھڑا زیر ای, حمزہ کھڑی زیر, حمزہ کھڑی زیر ای, لام کھڑا زبر لا, با زیر فی, ای لا فی, فی کو نہیں نہیں کھینچنا. فی کو نہیں کہنا, ای لا فی, ایلافی, ای لا فی. حمزہ زبر آ, حمزہ یا سے مل جائے گا. حمزہ یا زبر, حمزہ یا زبر, صحیح. حمزہ یا زبر آئی, نون زبر نا, آئی نا, با زیر بی, ہا کھڑی زیر ہی, بی ہی, بہی, بی ہی, بہی, بی ہی, بہی نہیں, پھر تو با ہا سے مل رہا ہے نا. بی با ہا ہی, زیر ہوتا ہے بی, تو بی ہی میں تو مل رہا ہے. بہی, بی الگ ہی الگ, بہی تیزی میں پڑھیں گے الگ رکھ کے تو صحیح رہے گا. بہی, بہی, بی کے فوراً بعد ہی ہو جائے. بہی, بہی, ہاں بی ہی نہیں, بی ہی کریں گے تو مل جائے گا, مکس نہیں کرنا ہے. بہی, ہاں بہی. چلے جیم الف زبر جا, یہ بھی صحیح ہے, اور جیم والے مد زبر بھی جا صحیح ہے, دونوں طرح ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ, جا, جیم الف یا زیر جی, حمزہ زبر آ, جی آ, ہا زبر ہا, الف زبر ہا, را دو زیر رن, ہا رن, نون الف زبر نا, را دو زبر رن, نا رن, خا زبر خا یا زبر خوئی, حضرت یہ کیسا ہے, خا یا پھر زبر, ہاں خا یا زبر خی, خا یا زبر خی, را دو پیش رن, خیرن, دال الف زبر دا, دا, واو الٹا پیش بو, دا او, دا پیش ہو, ہو, او نہیں ہو, 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 ہو نا, ہو, ہاں. دا ہو دو, دال پیش دو, دا ہو دو, دا ہو دو, دا ہو دو, دا ہو دو, ہو دو نہیں, ہو دو, ہو, دا ہو, 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 اچھا دا وہ ہوتا ہے نا وہ, ہاں, وہ, ہو, دا ہو دو, ہاں. را پیش رو, واو یا زبر وے, رو وے, دال دو زبر وئی, دن, وئی, رو وئی, رو وئی, دال دو زبر دن, رو وئی دن, را زبر را, واو پیش رویدہ, وقف کر دیں گے تو رویدہ. را دو, را زیر ری, جیم الف زبر جا, لام دو پیش لن, رجالن, میم کھڑا زبر ما, لام زیر لی, کاف زیر کی, مالکی, شین یا زبر شی, حمزہ دو زیر ان, شی ان, طا زبر طا, غین کھڑا زبر غا, تا غا, طا زبر طا, غین واو زبر غو, تا غو, طغوا, تا غو, تا زبر تا یا زبر طی, را دو زبر رن, طی رن, عین زبر عین الف زبر آ, دال دو زیر دن, آدن, ہاں چلیں آگے.
چلو پڑھو اللہ عین صبر آ لام کھڑا لا اللہ لام کھڑا زبر لام کھڑا زبر لام کھڑا زبر لا اللہ ہاں عین صبر آ عین عین یا زبر عین یا زبر آ عی عی یا زبر آئی نون دو پیش عین ہا کھڑی سے ہا زیر ہی فی یہ دیکھیں نا یا حرف مدہ ہے یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو ایک الف پیچھے ہے فی صحیح ہے قال پیش زبر ہے قاف واو زبر قاف واو زبر قو لام دو پیش تختی نمبر 9 ہے 9 تختی نمبر 9 چل رہی ہے قول دو دن سے نہیں آ رہا میں کام کا زبر کا کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا 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 کاف یہ زیر یہ نہیں یا کاف زبر کاف یا زبر کاف یا زبر کئی دال زبر دن کئی دال دو زبر دن کئی دن کاف یہ کاف یا زبر کئی پے زبر پا زبر پا کئی پا لام زبر لام واو زبر لو ہے دو زیر ہی ہاں دو زیر ہن لو ہن لام زبر لا لام یا زبر لا لام یا زبر لئی سین زبر سا لیسا چلے آگے بھائی اشرف بھائی لیسا سے آگے ما میم الف زبر ما لام دو زبر لن ما لن خا واو زبر خو فا دو زیر فن خوف میم الف مد زبر ما حمزہ دو زیر ان ما ان واو یا زبر وئی لام دو پیش لن ویل یا واو زبر یو میم دو زیر من یومن یا زبر یا را زبر را یا را آ الٹا پیش ہو یا را ہو ہا الف زبر ہا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسدن ہا الف زبر ہا فا زیر فی حافی ضا دو پیش ذن حافظ دال الف زبر دا فا زیر فی دافی قاف دو زیر قن دافق شین الف زبر شا ہا زیر ہی شاہی دال دو زیر دن شاہدن عین الف زبر آ با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن عین الف مد زبر آ حمزہ زیر ای عائی لام دو زبر لن
عائلا غین الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قن غاسق نون الف زبر نا واو زیر سی ناسی وا دو زیر ناصر واو الف زبر وا لام زیر لی والی دال دو زیر دن والدن. چلے آگے. چلو بھائی آگے. ہاں بھائی یہ لو یہاں سے پڑھو آگے اعوذ سے. سے آگے. یہ اعوذ سے. حمزہ آ این واپسو زال پسو آؤزو علیم زبر آ علیم زبر آ حمزہ زبر. حمزہ زبر آ کاف لہجے کی زال پسو عقیدو یا زبر یا خالی زبر خا سے پسو فا پیش فو خا پسو یخافو یا زبر یا دال خا زبر دا اے پسو فا پیش ہو آپسو یداہو یا پسیو آفری زبقا لام پسیو یقالو تو زبر تا زبر تو پسو ریل زبر را 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 لی زبر را والی زبر وا را کھڑا زبر را. نہیں لا زبر خبر نہیں ہے الف ہے الف. کھڑا زبر ہے. نہیں زبر ہے زبر الف لگا بھائی یا کھڑا زبر. الف لگا. الف ہے. الف ہے. ہاں. چلے ٹھیک. تورا بعد زبر با الف جو زبر بن ترابن ہی حاضر ہی حاضر ہی سین علی زبر شا با الف جو زبر بن حسابن حسابا. صحیح ہے. سین پسو بے علی زبر با نہیں. ہاں. تا علی زبر تا تا زبر تا دو زبر تن تا علی دو زبر تن شباتن صحیح. سین جرسی بے علی زبر وا ری نہیں رو. وہی رو ہی پڑھنا ہے. سراجن سراج بھائی. سین زبر صا لام قضا واللہ میم میرا پسمن موٹا نہیں پڑھیں گے بس سادہ ہوگا. لام کھڑا زبر لا. لام قضا واللہ میم پسمن سلامن صرف اللہ اور اللہم کا لام موٹا ہوتا ہے. وہ موٹا ہوتا ہے. یہ لکی کو موٹا پڑھیں گے. چلے بھائی سلامن اب تو پڑھے آگے والا. ایک ہی لائن دو لائن پڑھ. ان کے پاس ہے ہاں ہے اس کے بعد آئے گا. سیدھا. دال زبر دا شیدا دال دو زبر دن شیدا دن شین زبر شا را زبر را با الف دو زبر بن شیرابن شورابن سوا زبر سا واو زبر وا والی پڑھنا نا والی بھی ہے الف بھی بول سکتے ہیں اور واو زبر آگا بس واو زبر وا بعد با الف دو زبر بن ثوابن ثوابن تا زبر تا عین زبر آ میم دو زیر من طعامن طعامن عین الف عین زبر آ زال زبر زا با دو با الف دو زبر بن عذابن عذابن عین الف زبر آ تا الف زبر تا تا الف حمزہ زبر آ تا حمزہ دو زیر ان حمزہ دو زبر ان ان حمزہ دو زبر ان تا عطا ان اور یہ اور جب پر جو ہے نا دو الف مد زبر تا الف مد زبر اور عطا عطا ان غین پیش ہو شین زبر شا شاہ الف مد زبر شین شاہ الف مد زبر شا شاہ الف مد سا زبر اچھا سا الف مد زبر سا عین دو زبر حمزہ دو زبر ان غصاون غصاءن 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 قاف زیر کی تا زبر تا با الف دو زبر بن
کتابن کاف زیر کی را الف زبر را میم الف دو زبر من کرامن لام زیر لی با زبر با سین الف دو زبر سن لباسن لسان زبان لام کھڑی زیر ہے نا، یہ کھڑی نہیں ہے، لام زیر بھی سین الف زبر سا نون دو زبر نن نشانن نیم زبر ما الف کھڑا زبر آ حمزہ کھڑا زبر آ با دو زبر بن ما بن بن میم زبر ما تا الف زبر تا عین دو زبر ان متاعن میم پیش مو توئی زبر تا عین دو زبر توئی تو الف زبر تا عین دو زبر متاعن. اچھا میم زبر ما عین عین الف زبر آ شین دو زبر سن معاسن. میم زبر ما فا الف زبر فا زا دو زبر زن مفازن. میم زیر می ہا کھڑا زبر ہا دال دو زبر دن مہادن. نون زبر نا با زبر با تا دو زبر تن نباتن. وا زبر وی فا الف زبر فا آپ دو زبر تن وقاتن. سا پیشو بے وا پیش بو با بے با وا پیش بو را دو زبر رن صبورن. را زبر را سین واو پیشو لام دو زبر لن رسولن. شین پیشو ہا واو پیش بو دال دو زبر دن شہودن. آپ زبر آپ پیش کو این واپس کو دال دو پیش دن خودن. واپس کو جیم واپس جو ہا دو پیش ہن وجوہن. حمزہ زبر آ سین یا زیر سی سا یا زیر سی میم دو زیر مین اسیمن. اچھا حمزہ زبر آ لام یا زیر لی میم دو زیر من علیمن. با زبر با صاد یا زیر سی را دو زبر رن بصیرن. خا زبر خا بے یا زیر بی با یا زیر بی را دو پزرن خبیرن. را زبر را ہے یا زیر ہی قاف دو زیر تین رحیقن رحیقن. سین زبر سا ہا یا زیر ہی دال دو پیش دن شہیدن. میم دو پیش من. اچھا آپ کے پاس دو پیش ہے ادھر دو زیر چلتا ہے. عظیم عظیم. قاف زبر کا کوئی نہیں بس صحیح ہے میرا اندازہ تو ہو جاتا ہے. قاف زبر کا ہاں رے را یا زیر زیر ری رے یا زیر ری رے را یا زیر ری رے زیر را یا زیر ری را یا زیر ی ری ری قری قری بے دو زبر بن با قریبن. با دو زبر قریب با دو زبر بن قریبن. ہاں کاف زبر کا رے میم ریم ہاں را یا زیر ری ری میم دو زبر من میم دو زیر میم دو زیر من کریمن. جی جی میم زبر ما
جیم زیر جی جیم یا زیر جیم 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 جا جیم یا جیم یا زیر جی مجی 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 دال دال پیش دو دال دو پیش دال پیش دو دن دال دو پیش دال دو پیش دن مجی دن ہاں میم و پیش مو نہیں میم پیش منہ میم پیش مو ہے زبر ہا یا زیر ہا یا زیر ہی توئے توئے تو دو پیش تون تا تو دو پیش تن محیطن ہاں نون زبر نا این زیر ای عین یا زیر این زیر یا ای نہ ای نئی میم دو زیر من نئی من ہاں ٹھیک ہے یہ زبر یا تے زبر تا تا یہ تا زیر ی میم دو زبر من یتیمن یا یہ زبر یا زبر یا زبر یا سین زیر سی سین یا زیر سین سین زا سین زیر سین یا سین یا زیر ای سی سی یسی یا سی رے دو زبر رن را دو زبر را دو زبر رن یسی رن را پیش رو آگے والا ہاں دال کھڑا زبر زال کھڑا زبر زا لام زیر لی کاف زبر کا ذالکا ٹھیک ہے کاف پیش کو را یا زبر ری را زبر یئی را یا زیر را یا را یا زبر زبر ری رئی رئی قرئی قرئی شین دو زیر شن ہاں قریشن 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 ہجے قاف پیش کو ہجے کہہ رہے ہیں اچھا کاف پیش کو را یا زبر را زبر را یا زبر را یا یا را یا زبر رئی رئی قرئی شین دو زبر شن شین دو زیر شین شین دو زیر شن قریشن ہاں قریش قریش این زیر ای عین یا زیر این عین یا زیر این یا زیر ای این یا زیر ای شین زبر شا تین تا دو زبر تین تا دو زیر تا دو زیر تین شیاطین عیشتن عیشتین عیشتین عیشتن اور وقف یہ تو نام بھی ہوتا ہے لڑکیاں رکھتی ہیں عیشا اچھا ساکن کریں گے تو عیشا ہوگی عیشا میم زبر ما میم زبر میم واو زبر زبر مو مو میم زبر میم واو میم مو زبر مو مو میم زبر مو میم واو زبر مو مو حمزہ الٹا پیش حمزہ الٹا پیش ان او